السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں شامی کباب، جس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا 1.5 کلو چکن اور اس میں ایڈ کری ہوں 1.5 لیٹر پانی۔ اس کو میں اچھے سے بوائل کر لوں گی چکن کو۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 بڑی الائچیاں، تاکہ جو چکن کی اسمیل ہے وہ ختم ہو جائے۔ چکن میرے پاس اچھے سے بوائل ہو چکی ہے، میں نے چکن کو نکال لیا اور یہ میرے پاس چکن کی یخنی ہے، اس میں ایڈ کروں گی چنے کی دال، وہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں 1/2 kg۔ چکن کا گوشت میں نے یہاں پہ ہڈی والا یوز کیا تھا، ہڈیاں میں الگ کر لوں گی اور چکن کو میں شریڈ کر لوں گی۔ شریڈ کی ہوئی چکن اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی ساری۔ اب چکن ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی پیاز۔ پیاز میں نے یہاں پہ بڑے سائز کا لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون سرخ مرچ، 1 ٹیبل سپون نمک، 1/2 ٹیبل سپون ہلدی، 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ، 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاؤڈر، 1 to 2 ٹیبل سپون میں اس میں لے رہی ہوں ادرک لہسن کا پیسٹ، 1 ٹیبل سپون میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاؤڈر، 1/2 ٹیبل سپون چکن پاؤڈر اور 1/2 کپ اس میں ڈالوں گی آئل، تاکہ جو مسالہ ہے وہ چمٹے نہ۔ اب اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی۔ اب میں اس میں اور پانی ڈال دوں گی۔ اب اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تقریباً میں 20 سے 25 منٹ کے لیے اچھی سے اسٹیم کر دوں گی، تاکہ دال اور مکسچر اچھے سے ریڈی ہو۔ 20 سے 25 منٹ کی اسٹیم کے بعد میرے پاس مکسچر اچھے سے ریڈی ہو چکا تھا، میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ٹھنڈا کر لیا ہے۔ اب مکسچر میرے پاس ریڈی ہے، اب اس کو میں اچھے سے گرائنڈ کروں گی۔ اب میں نے یہاں پہ لیے ایک چاپر میں نے مکسچر ایڈ کر دیا ہے، ساتھ میں ایڈ کرنے لگی ہوں دھنیا پودینہ اور ساتھ گرین مرچیں، ثابت گرین مرچیں میں اس میں ایڈ کر دوں گی۔ 3 to 4 پیسز میں اس میں ڈالوں گی اور اس کو اچھے سے میں چاپ کر لوں گی۔ اب سارا مکسچر جو ہے اچھے سے چاپ ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں انڈے، میں اس میں 3 یوز کر رہی ہوں۔ ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں سرخ مرچ۔ آپ ٹیسٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ لوگوں کو لگے کہ اسپائسز کم ہیں تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ سرخ مرچ اور 1 ٹیبل سپون چاٹ مسالہ اور 1 ٹیبل سپون نمک میں اور ایڈ کروں گی اور اس کو اچھے سے میں مکس کر لوں گی ہاتھوں کی مدد سے۔ اب مسالہ میرے پاس اچھے سے مکس ہو چکا ہے، میں نے یہاں پہ لی ایک بڑا ٹرے، اس کے اندر میں سارا مکسچر سیٹ کر دوں گی۔
اور مکسچر سیٹ کرنے کے بعد اس کو میں فریزر میں 2 گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو مکسچر ہے اچھے سے سیٹ ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں اس کے کباب بناؤں گی۔ اب میں نے یہاں پہ کباب بنا کے اب ان کو میں فرائی کرنے لگی ہوں۔ اب کباب میرے پاس اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں، اب میں ان کو ایک ڈش میں نکال لوں گی۔ یہ ہے فائنل لک، شامی کباب ہو چکے ہیں میرے پاس ریڈی۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔